بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وائس اسٹوریز میں اب سب کا خوش آمدید۔ قسط نمبر 9۔ یونانی جغرافیہ دان کلاڈکس ٹالمس نے 139 عیسوی میں دنیا کا نقشہ ترتیب دیا۔ اس میں بیان کردہ علاقوں پر درد حکمرانی کو تسلیم کیا گیا۔ سٹاربو اور پلینی نے بھی ٹالمس کے بیان کو درست قرار دیا۔ پلینی لکھتا ہے کہ سکندر نے ہند کے جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں 7 دریا بہتے تھے اور ملک سفت سندھو کہلاتا تھا۔ ملک 9 ریاستوں پر مشتمل تھا اور ہر ریاست کا الگ اور خود مختار راجا تھا۔ راجگان میں باہمی اختلافات موجود تھے اور وہ بیرونی حملہ وروں کے خلاف کبھی اتحاد نہ کرتے تھے۔ ان آزاد اور خود مختار ریاستوں کے نام کبوج دانو، گندھارا، کیلیا، مدرا، یودھیا، گورو، سندھو اور گدروشیا تھے۔ دریاؤں کے حوالے سے دیکھا جائے، شمال میں کشمیر کی سرحد سے متعلق کمبوج کی ریاست تھی جس میں افغانستان اور بدخشاں کے کچھ علاقوں کے علاوہ چترال اور متحدہ صوبہ پختونخوا کے علاوہ شامل تھے۔ جنوب مغرب میں وانو یا بنو کی ریاست تھی۔ اس ریاست کا علاقہ دریائے کرم کے جنوب میں واقع تھا۔ گندھارا کا علاقہ دریائے سندھ اور جہلم کے درمیان تھا جس کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ کیلیا جہلم اور چناب کے درمیان واقع تھی اور سب سے چھوٹی مگر غذائی پیداوار کے لحاظ سے اہم ریاست تھی۔ مدرا کا علاقہ راوی کے شمال میں واقع تھا جس کی سرحدیں کشمیر سے ملتی تھی۔ دریائے راوی کے جنوب میں یودھیا کی ریاست تھی جو موجودہ سائیوال، اوکاڑا، پاکپتن، کروڑ اور ملتان تک پھیلی ہوئی ہے۔ کورو کا علاقہ راوی کے شمال مشرقی میں تھا جس میں سیالکوٹ، جموں اور مہلکا بھارتی پنجاب کے کچھ علاقے شامل تھے۔ ملتان سے بحیرہ عرب اور مکران کے ساحل تک سندھو اور دریائے بولان سے مکران تک کا علاقہ گدروشیا میں شامل تھا۔ موجودہ دور میں یہ سارا علاقہ پاکستان کی حدود میں شامل ہے جو قدیم دور سے ہی جغرافیہ، سیاسی، معاشی اور عسکری لحاظ سے معلوم دنیا کے لیے اہمیت کا حامل تھا۔ 500 قبل مسیح میں ایران کے شہنشاہ درا نے گندھارا، گدروشیا اور سندھو کے علاقوں پر قبضہ کیا۔ اس دور میں یہ علاقہ 3 صوبوں پر مشتمل تھا جن میں شمالی، مشرقی اور مغربی صوبہ کہا جاتا تھا۔ گدروشیا اور سندھو کے علاقوں میں جاٹ، گندھارا میں خٹک، کاکڑا، افریدی اور دیگر قبائل آباد تھے۔ جنوبی ایشیا میں گدھا، مالوا اور چولا کے نام سے الگ ریاستیں تھیں جہاں ایرانیوں کا کبھی عمل دخل نہ رہا اور نہ ہی ان ریاستوں کے باشندگان کا دیگر 3 صوبوں یا ریاستوں سے کوئی رشتہ استوار تھا۔ بیرونی حملہ آوروں اور مغربی ریاستوں کے راجاؤں نے بھی کبھی جنوبی علاقوں کی طرف مہم جوئی نہ کی۔ 327 میں سکندر کے وفات کے بعد اس کی تنظیم سلطنت بکھر گئی۔ سکندر کے جنرلوں نے ملک کے بعض حصوں پر اپنی حکمرانی قائم کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ سلیون کسی نامی جرنیل نے وسطی و مغربی ایشیا پر اپنی حکمرانی کا اعلان کیا اور بہت سے علاقوں پر پھر سے قابض ہو گیا۔ اسی دور میں پاٹلی پترا پٹنا کے شہزادہ چندرگپت نے یونانیوں پر حملہ کیا اور انہیں سلسلہ قوہ ہندو کش کے دوسری جانب دھکیل دیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ موجودہ پاک و ہند کے بیشتر علاقوں پر ایک مقامی اور مضبوط حکومت قائم ہوئی جس کا دارالخلافہ پاٹلی پترا پٹنا میں تھا۔ چندرگپت 294 میں وفات پا گیا جس کے بعد اس کا بیٹا بندوسارا تخت نشین ہوا۔ بندوسارا میں ایک بڑی سلطنت چلانے کی اہلیت نہ تھی۔ وہ جلد ہی اپنے نامور بیٹے اشوک کے حق میں دستبردار ہو گیا اور برائے نام بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ اشوک نے طویل عرصہ تک سارے ہندوستان پر حکمرانی کی اور پہلی بار ہند کے نام پر ہند کی سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ اشوک کے دور میں بدھ مت کو عروج حاصل ہوا اور قدیم ترین تہذیب کا گوارا اور آزاد مملکت کشمیر بھی اشوک کی سلطنت میں شامل ہو گئی۔
اشوک کے دور میں ہی ہینڈ کے قصبے کا عباسی اور سنسکرت کا عظیم عالمی پانینی شہرت کی بلندیوں پر پہنچا، مگر تاریخ کے بے رحم قلم نے اس سے کوئی اہمیت نہ دی۔ باقی سٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔